حق رکھتے ہیں، اس لیے یہ الیکشن بھی ہمیں جیتنا ہے۔ اس کے علاوہ ان کے آرگومنٹس میں کوئی نہ ثبوت تھے، نہ کوئی شواہد تھے، اور نہ کوئی ایسی دلیل تھی۔ اور جو آرگومنٹس انہوں نے ریز کیے، جو نکات انہوں نے اٹھائے، وہ بالکل اسی ذہن کی عکاسی کرتا تھا، اسی ذہن کی عکاسی جو کہ ان کے محترم وکیل کر رہے تھے، وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے مائنڈ سیٹ کا تھا، جس میں کہ ماضی میں ہمیشہ انہوں نے اسی ترتیب کے انڈر الیکشنز پنجاب میں، اور جہاں ان کا خاص طور پہ پنجاب میں، انہوں نے ہمیشہ دھاندلی کے ذریعے، دھونس کے ذریعے، فراڈ کے ذریعے، اور یہ جو الیکشن کو مینیج کرنے کا جو ایک فن انہوں نے اپنا ایک ترتیب دے دیا، یہ بنیادی طور پہ اس کی عکاسی کر رہے تھے کہ یہ ہم نے کیا ہے یہی چیزیں۔ اور ان کے وکیل نے بھی یہ کہا، اور مریم نواز نے بھی کل کہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف دھاندلی نہیں کر سکتی۔ بالکل ٹھیک کہا تھا۔ یہ جو سارے قصے کہانیاں ان کے وکیل نے سنائی ہیں، یہ تو اپنی ایک باز گزشت سنائی ہے کہ اس طرح سے ہم الیکشن لڑتے آئے ہیں۔ اور چونکہ پاکستان تحریک انصاف، جس میں کہ ملی صاحب جیسے کینڈیڈیٹ صاف ستھرے لوگ، جو کہ ان نہ دھونس سے، نہ فائرنگ سے، نہ دہشت گردی سے، نہ لوگوں کو اٹھانا، لوگوں کو بٹھانا، لوگوں کو وہ کرنا، ڈر دلانا، اس قسم کی چیزوں کے نہ ہم کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا لیڈر پرائم منسٹر عمران خان کا ہمیشہ یہ موقع فرائی ہے۔ تو ہماری جدوجہد ہے 2013 سے جو شروع ہوئی، جس میں ہم کہتے تھے کہ جی انتخابات میں دھاندلی ہوتی ہے، دھاندلی ہوئی ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس وقت کے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان آج کے، آپ کو فرق صاف نظر آئے گا کہ جس میں کہ نہ تو ہم کوئی پریشر ڈالتے ہیں، نہ ہم کوئی ایک ایسے بیانات دیتے ہیں جس سے کہ الیکشن کمیشن کی جو غیر وابستگی ہے، جو کہ انڈیپینڈنس ہے، اس پہ کوئی حرف آ سکے۔ اور ان کے ادوار میں ان کہانیوں سے مجھ سے زیادہ آپ لوگ واقف ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے چھانگا مانگا سے لے کر اور پورے 2018 تک انہوں نے دھاندلی اور دھونس کے علاوہ کوئی الیکشن نہیں کیا، اور اس پہ یہ فخر بھی کرتے ہیں کہ جی یہ تو الیکشن ہے، اس میں سب کچھ جائز ہے۔ اب بات یہ ہے کہ جس طرح کے ہمارے انہوں نے کہا تھا کہ جی 20 حلقوں میں ہمیں ری پولنگ ہونی چاہیے، پرائم منسٹر صاحب نے ان کا چیلنج قبول کر دیا کہ 20 میں ہم ری پولنگ کریں گے۔ ابھی جو ہے تو یہ پینترے بدلتے رہے، عدالتوں کے ہوں یا وہ الیکشن کے ہوں یا کوئی بھی ایسے فیصلے ہوں جو ان کے حق میں نہ ہوں، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اگر یہ اپنی منشا کے فیصلے چاہتے ہیں، یہ اپنے منشا کے نتائج چاہتے ہیں، تو اس میں تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ پرانے پاکستان میں ہوتا تھا، نئے پاکستان میں اس طرح کا نہیں ہوتا۔ اور ہم اسی لیے جو ہماری کاز ہے، جو کہ ہم اس بلڈنگ کے اکراس سپریم کورٹ میں جو ہماری جو کیس سنا جا رہا ہے، جس پہ بحث ہو رہی ہے، وہ پاکستان تحریک انصاف کا، پرائم منسٹر عمران خان کا یہ ایمان ہے کہ اگر آپ نے اس ملک میں جمہوریت کو مضبوط کرنا ہے، اگر آپ نے اس ملک کی فلاح چاہتے ہیں، اس ملک کی خوشحالی چاہتے ہیں، تو الیکشنز کو ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے۔ ملک کی خوشحالی چاہتے ہیں تو الیکشنز کو ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے۔ اور اسی صورت میں ہم گئے ہوئے ہیں کہ جو سینٹ کے الیکشنز بھی آ رہے ہیں، اس میں بھی انہوں نے بوریاں کھولی ہوئی ہیں۔ ابھی سودے نہیں ہو رہے کیونکہ انتظار کر رہے ہیں۔ یہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو ضمیروں کے جو سوداگر ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیشہ پیسے کی سیاست اور کرپشن بھی اس لیے کی کہ وہی پیسہ پھر یہ لوگوں کے ضمیر خریدنے میں لگاتے ہیں، الیکشن ووٹ خریدنے میں لگاتے ہیں، چاہے وہ جنرل الیکشن ہو یا یہ ہو۔ اور ہم نے عملی طور پر سپریم کورٹ میں بھی ہم گئے ہیں، ہم پارلیمنٹ میں بھی گئے ہیں، ہم نے آرڈیننس بھی کیا ہے کہ کوئی شخص ادھر جو موجود ہے اور جو پاکستان کے عوام ہیں، آیا وہ چاہیں گے کہ اگر ووٹ شو آف ہینڈز کے ذریعے ہو، اس میں قباحت کیا ہے؟ جبکہ سب کو پتا ہے کہ ووٹ خریدے اور بیچے جاتے ہیں، خاص طور پہ الیکشن میں۔ تو جو اپوزیشن کا رویہ ہے وہ منافقانہ بھی ہے، اور وہ صرف اپنی اس تاریک دور کی یاد میں، اسی
کاز کو لے کے آگے چل رہے ہیں اور مخالفت کر رہے ہیں. ادھر ان کے وکیل بھی اور کورٹ میں بھی ان کا سٹینڈ یہ ہے. تو اس قسم کی منافقت, اس قسم کی جو پوری جمہوریت کو پیچھے لے جانے کی جو ایک سازش یہ کر رہے ہیں, اس کو انشاءاللہ ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے, بیکاز پرائم منسٹر عمران خان ایک چٹان کی طرح کھڑا ہوا ہے اور ہم اس سے ہٹیں گے نہیں. شکریہ. میں صرف ایک سیکنڈ میں بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں جی, آج ہمارے لائرز نے کمیشن کے سامنے دستاویزات کے ساتھ یہ ثابت کیا ہے کہ 337 پولنگ سٹیشنز کے اوپر نون لیگ کی امیدوار سیدہ نوشین صاحبہ کو کوئی اعتراض نہیں تھا. اس لیے جو ان کی ڈیمانڈ ہے جی پورے حلقے میں ری پول کرایا جائے, اس کی حقیقت قوم کے سامنے ہم یہ رکھنا چاہتے ہیں کہ 23 پولنگ سٹیشنز کی انہوں نے اپلیکیشن دیتے ہیں رات 3:30 بجے, پھر یہ 23 پولنگ سٹیشن سے 20 پولنگ سٹیشنز پہ آ جاتے ہیں. دوسری طرف آر او کی ان رائٹنگ کمیشن کو سبمیشن موجود ہے جس میں آر او کہہ رہے ہیں کہ صرف اور صرف 14 پولنگ سٹیشنز ایسے ہیں جس کے اوپر شاید نتائج میں کوئی شک ہے, کوئی گڑبڑ کی گئی ہے, اور آر او اپنی ہی رپورٹ میں یہ تسلیم کر رہے ہیں. جو 20 پریزائڈنگ آفیسر یہ کہہ رہے ہیں جی غائب ہو گئے ہیں, اور ان کا بیان حلفی آ چکا ہے پریزائڈنگ آفیسرز کا, نہ وہ اٹھائے گئے ہیں نہ وہ غائب کیے گئے ہیں, مختلف وجوہات تھی ان کے نہ پہنچنے کی. ان 20 پریزائڈنگ آفیسرز میں سے 6 کا رزلٹ نون لیگ بھی مان رہی ہے, آر او بھی کہہ رہا ہے رزلٹ ٹھیک ہے 6 کا. تو سوال یہ ہے, اگر 20 اٹھائے گئے تھے تو رزلٹ ہی چینج ہونے تھے, تو باقی 6 کے کیوں نہیں چینج کیے گئے؟ تو یہ ایک سٹوری بورڈ داندلی کا پی ایم ایل این نے بنایا تاکہ اس الیکشن کو اپنے بیانیے کے ساتھ وہ جوڑ سکے. میں میڈیا کے سامنے, قوم کے سامنے یہ بھی رکھنا چاہتا ہوں, دسکائن 75 سے 20 کلومیٹر دور اسی دن وزیر آباد کا الیکشن ہوتا ہے. اگر حکومت نے, پی ٹی آئی نے ریاستی مشینری کا استعمال کرنا تھا تو وہ 20 کلومیٹر دور وزیر آباد کی کانسٹیچوئنسی میں کیوں نہیں کیا گیا؟ اگر وہ بھی ہم اسی طرح اگر داندلی سے ہی جیتنا چاہ رہے تھے تو پھر وزیر آباد بھی جیتتے. اور جیسے ہمارے لیڈر پرائم منسٹر عمران خان صاحب ہمیشہ انہوں نے فیئر اینڈ فری الیکشن کی بات کی ہے. ماضی میں کوئی ایک وزیر اعظم بتائیں ہم نے 4 حلقے مانگے, 4 حلقے, اور 4 حلقوں کے لیے 126 دن ہمیں دھرنا دینا پڑا, پھر بھی وہ ہم نے قانونی جنگ کے ساتھ کھلوائے. اس وقت کے پرائم منسٹر نے 4 حلقے کھولنے کی اخلاقی جرت نہیں تھی, نہ مظاہرہ کیا. یہ پرائم منسٹر عمران خان ہے جنہوں نے 20 حلقوں میں آفر کی ہے, جس پہ ان کا اعتراض تھا, جس پہ ہم کھڑے ہیں. اور دوسری طرف مریم نواز صاحبہ کا کردار آپ کے سامنے ہے. کل ایک نیا شوشہ لے کے آ گئی ہیں کہ اس الیکشن میں پاکستان کی ایجنسیاں انوالو ہیں, پاکستان کے اداروں کو متنازع کر رہی ہیں مریم نواز الیکشن کمیشن آف پاکستان سے اپنا من پسند فیصلہ لینے کے لیے. میڈیا کے سامنے ہے, جب بھی انہوں نے کسی جگہ سے فیصلہ لینا ہوتا ہے تو کیا دھمکیاں دیتے ہیں, ویڈیوز نکال دیں گے, ہم آپ کی یہ چیزیں سامنے لے آئیں گے, بلیک میل کرتے ہیں. عدلیہ کے اوپر کس طرح کی تنقید یہ کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی ہم پر امید ہیں, 3 بجے کا ہمیں وقت دیا گیا ہے, الیکشن کمیشن آف پاکستان جو بھی فیصلہ کرے گا ہم من و من قبول کریں گے. نہیں, گھبرانے کی کیا بات ہے, آپ کا سوال ہے یہ تو بڑا عجیب سا سوال ہے. کینڈیڈیٹ وہ ہیں جو کہ متعلقہ جن کا کہ حلقہ ہے, ان کی حلقے پہ بحث ہو رہی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کینڈیڈیٹ کھڑا ہوا ہے. جی کیوں, یہ کسی کی خواہشات پہ تو نہیں ہو سکتا. جس جگہ پہ وہ ہوا ہے آپ نے خود جو آئیڈینٹیفائی کیے ہیں اس پہ ہوگا. الیکشن مذاق ہے, یہ پاکستان کے ٹیکس پیئر سے کیا جاتا ہے, یہ مفت نہیں ہوتا ہے. تو جس پہ اعتراض نہیں ہے اس پہ کیوں الیکشن کیا جائے, آپ خود بتائیں نا. دیکھیں جو ہارتی ہے تو وہ تو ہمیشہ یہ رہے گا اعتراض کہ جی ہارنے والا. دیکھیں نا, یہ تو کوئی سپورٹس مین عمران خان کی طرح نہیں ہے کہ جو آؤٹ ہوئے بندے کو بھی واپس بلا لیتا ہے کہ جی آپ آؤٹ نہیں تھے, آپ واپس کھیلیں. ان کا اعتراض کیا ہے؟ ان کا اعتراض یہ ہے جی کہ پریزائڈنگ آفیسر دیر سے آئے ہیں.
कानून में कहाँ लिखा है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर अगर देर से आए हैं तो धांधली हो गई है? और उसी देखिए नहीं ये किसी कानून में नहीं। बहस में नहीं पड़े, बहस में नहीं पड़े यार। सर ये बताइएगा, ये आप समझते हैं कि सब इत्तेफाक है कि सालों के नंबर बंद हो जाते हैं, पुलिस की वायरलेस काम करना छोड़ देती है, चीफ सेक्रेटरी है वो मिलते नहीं है, आईजी पंजाब मिलते नहीं है? देखें मेरी बात सुने, देखिए मेरी बात सुने। हेलो देखिए एक तरतीब रखे थे जी, हम इधर आवाम के साथ मुखातिब हैं तो हमें कुछ एक एहतराम करना चाहिए इसका। देखें जो बातें आप कह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें हुई हैं, तो अगर इसका फैसला आपने और मैंने करना है तो फिर हम इधर जिधर आए हुए हैं, ये जो अदालत है, ये जो कोर्ट है, ये जो इलेक्शन कमीशन है, फिर इसके लिए वक्त क्यों ज़ाया करें? इनको फैसला करने दें, ये सारी चीज़ें इनके सामने हैं, वो फैसला करेंगे और हमें मनोअन कबूल होगा जी। कि वज़ीर इत्तलात शिबली फराज सहाफ़ियों से बात कर रहे थे। और इसके साथ ही 12 बजे के बुलेटिन में इतना ही। मज़ीद खबरों अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यू न्यूज़।